अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, जहां पूरी दुनिया को इदराक है और अक़वाम मुत्तहिदा बिलखुसूस अपने जो जनरल असम्बली के इजलास में जिन एजेंडाज़ पे काम करती रही है, उसमें एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म और इसके अलावा वाटर रिजर्वायर्स और फूड सिक्योरिटी। लेकिन अब पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा भी क्लाइमेट चेंज पर अपना फोकस किए हुए है और गो के माजी में कई हवाले से समिट भी हुआ है। पहला ग्लोबल अर्थ समिट ब्राज़ील में हुआ 1992 में। अक़वाम मुत्तहिदा के जो रुकन ममालिक हैं उन्होंने उसमें शिरकत की और आज जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं G20 कंट्रीज़, उन ममालिक ने यह वादा किया कि हम 1.5 यानी सेल्सियस तक टेम्परेचर को रोकने, यानी जो उनका कार्बन इमिशन है उसमें कमी लाएंगे ताकि दुनिया को इस खतरे से बचाया जा सके। 1992 से अब तक 28 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वादे को वफा नहीं किया गया। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015 में यानी एक मुआहदा हुआ, जिस मुआहदे के तहत हुकूमतों के लिए नुकसानदेह गैसों की फ़ज़ा में अखराज में कमी का अहदाफ मुकर्रर किए ताकि ज़िंदगियों को और रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ मिले और उसमें मदद फराहम की जाए। लेकिन अब तक वो वादा वफा नहीं हुआ। 2010 का बदतरीन जो कैटेस्ट्रॉफी थी और उसके बाद 2022 की शदीद तरीन जो कैटेस्ट्रॉफी थी और बदतरीन जो फ्लैश फ्लड्स थे जिसने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, वो एक तरफ है। लेकिन एक और फैक्टर जो अब सर उठा रहा है और वो है ग्लेशियर मेल्टिंग। माजी में जब ग्लोबल वार्मिंग की बात की तो कुछ रिसर्चर्स ने और बिलखुसूस जैपनीज रिसर्चर्स ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कोई खतरात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को इसका इदराक था कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। और चाइना इस हवाले से जो चाइनीज रिसर्चर्स ने उसने बहुत ज़्यादा काम किया कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान को 2022 में 1700 से ज़ायद जानों का ज़िया उसका सामना करना पड़ा। सैकड़ों अफराद उस वक्त ज़ख्मी हुए और लाखों की तादाद में लोग, करोड़ों की तादाद में बल्कि हम कह सकते हैं कि वो बेघर हुए। इस हवाले से क्या इकदाम किए गए? एक तरफ हमने क्लाइमेट जस्टिस की बात की, क्लाइमेट, और फिर हमने कंपलसेशन। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उन्होंने वादा किया पाकिस्तान के साथ और उन ममालिक के साथ जो कि इस क्लाइमेट चेंज के मुतासरीन हैं, वो $1 बिलियन की जो कंपलसेशन अगर आज तक हमें मिली होती तो हमारे लिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसी है उसमें काफ़ी हद तक हमें ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती बल्कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता था। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे 3 माउंटेन जो रेंज हैं, कराक्रम है, हिंदू कुश और हिमालय, वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है और वहाँ पे ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में जो ग्लेशियर फट रहे हैं, ख़ास तौर पर जो झीलें हैं उनकी पानी की सतह बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे आज। और इसके लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इंतज़ामी नकाइस को कैसे दूर किया जा सकता है, और जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसका हाल ही में हम कह सकते हैं कि क़याम अमल में आया, गो कि इसमें कुछ ताख़ीर हुई, उसका इसमें कितना अहम रोल है। इरफान अली काटिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब। इरफान अली साहब, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इरफान अली साहब, ये बताइएगा, पंजाब में गो के खतरात उतने ज़्यादा नहीं हैं, नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन पानी की सतह और फिर एक सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। PDMA, मैंने आपसे कुछ अरसे कबल भी इस हवाले से बात की थी, PDMA मजीद कितना वेल इक्विप्ड हुआ है? आपके पास वो तमाम मशीनरी जिसमें एक्सक्वेटर्स और दीगर आलात हैं, क्या उसकी कोई कमी नहीं है? क्या आप हमा वक्त तैयार हैं इस तमाम मामलात को, इस कैटेस्ट्रॉफी को खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल का सामना करना पड़ता है? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, जैसे आपने फरमाया कि PDMA पंजाब वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड है। और अभी अगर हम देखें तो हमारा जो चैलेंज है वो 2 pronged चैलेंज है, मल्टीफेसेटेड चैलेंज है। इसमें रिवराइन फ्लडिंग जो कन्वेंशनली हमारा एक चैलेंज रहता था वो तो है ही है, लेकिन अब हमें अर्बन फ्लडिंग का जो है ना वो खास तौर पे सामना है। और अभी आपने देखा कि लाहौर ने अपनी पिछले 40 साल की सबसे बड़ी बारिश, वो तकरीबन 360 मिलीमीटर वो देखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यादत में जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तैयारियां थी, जिसमें खास तौर पे डीसिल्टिंग का एक प्रोसेस जो पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया और मल्टीपल साइकिल्स जिसमें डीसिल्टिंग हुई और जिसमें बड़े नाले, जिसमें नाला लई पिंडी का और इसके अलावा सियालकोट और नारोवाल वजीराबाद के नाले हैं ये, और उसके अलावा बाकी तमाम अर्बन सेंटर्स में जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनके मल्टीपल साइकिल्स में जो डीसिल्टिंग हुई, यही वजह है कि लाहौर समेत पंजाब के जितने बड़े शहरों में
سیلاب کا اور خاص طور پہ یہ اپنا جو اربن فلڈنگ کا ہمیں سامنا رہا وہ واٹر دین اینڈ دیئر وہ ڈرین آؤٹ ہوا اور نارملٹی پبلک نیوسنس جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ پبلک کو بالکل اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی. جب یہ 40 سالہ ریکارڈ توڑ بارش لاہور میں ہوئی اس میں بھی 6 سے 7 گھنٹے کے اندر اندر لاہور پورا دوبارہ بیک ٹو نارمل تھا. اور یہ وہ تمام میئرز کی جو پی ڈی ایم پنجاب نے انڈر دی ویژن اینڈ گائیڈنس آف چیف منسٹر پنجاب وہ لی ہوئی تھی اور تمام اپنی ڈسٹرکٹس کو اپنی فیلڈ فارمیشن کو متحرک کیا ہوا تھا. اچھا عرفان علی صاحب، مجھے تھوڑا سا آج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا آسان الفاظ میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی تھوڑی ڈومین بھی بتائیے گا، کیونکہ آپ نے اربن فلڈنگ کی بات کی تو اربن فلڈنگ میں نکاسی آب ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے ضلعی انتظامیہ بھی کافی متحرک ہوتی ہے. جو رولر فلڈنگ ہوتی ہے جہاں فلیش فلڈ زیادہ آتے ہیں وہاں پہ ہمیں فوری طور پر اقدامات کرنے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، مشینری وہاں پر پہنچانی ہوتی ہے، ہمیں ہیلی کاپٹرز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا ذرا اپنی ڈومین بھی بتائیے گا کہ وہ ضلعی انتظامیہ سے کتنی ڈیفرنٹ ہے اور اگر اس طرح کی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے؟ جی بالکل، ہمارا جو پی ٹی ایم پنجاب کا دائرہ اختیار ہے وہ تھرو آؤٹ پنجاب ہے اور اس میں جو ہمارے امپلیمنٹنگ آرم ہیں دیٹ آر دی ڈی ڈی ایم اے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز which are being headed by the deputy commissioners who are the chairpersons of DDMA اور overall umbrella جو ہے that is of PDMA پنجاب. تو ہم سارا سال یہ جتنے بھی ہماری پنجاب میں ہیزرڈ پروفائلنگ ہے وہ آلریڈی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کنونشنلی ہم صرف ہیزرڈ سیلاب کو سمجھتے تھے لیکن الحمدللہ اب ہماری آؤٹ ریچ نہ صرف سیلاب تک ہے، اس کے علاوہ ڈراؤٹ ہو، وہ لوکسٹ اٹیک کا ہمیں لوکسٹ کا ٹڈی دل کا پرابلم ہو یا آپ اس کے علاوہ چولستان میں ڈراؤٹ کا ایشو ہو، ہمیں ہیٹ ویو کا سامنا ہو یا ہمیں انفارچونیٹ جو 2022 میں مری میں جو سنو بلیزرڈ کا سامنا آیا، تو یہ تمام وہ ہیزرڈ پروفائلنگ ہے پنجاب کی جس کو آلریڈی مد نظر رکھ کے پورا سال اس کی کنٹیجنسی پلاننگ، پریپیئرنیس اور جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ارلی وارننگ ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر پی ٹی ایم پنجاب وہ کام کرتی ہے. اور ہمارا جو دائرہ اختیار ہے وہ تمام جو ڈسٹرکٹ اور پوری جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز آف پنجاب ہیں اس میں ہوتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہماری جو ڈی آر ایف ہے دیٹ از 1122 ریسکیو 1122 which is the best performing organization in throughout Punjab and Pakistan, and similarly districts they are eyes and ears at the district level. جی بہت شکریہ عرفان علی کاٹیا صاحب، ڈائریکٹر جنرل پاکستان بلکہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور آپ نے بڑی آسان الفاظ میں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھایا. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ طلحہ صاحب موجود ہیں، طلحہ طفیل بھٹی صاحب ماہر ماحولیات ہیں. طلحہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں پروونس وائز، پنجاب کے ذرا ڈائنامکس مختلف ہے، دریاؤں کی سطح بڑھ جاتی ہے، پھر جس طریقے سے اربن فلڈنگ کا انہوں نے ذکر کیا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فلیش فلڈ، دریا پانی جو ہے وہ پہاڑوں کا پانی بھی اکٹھا ہو کر ایک تباہی پیدا کر دیتا ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، بالخصوص جو ہمارا جہاں پر ہمارے گلیشیئرز ہیں، بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، ماؤنٹین رینجز ہیں، وہاں پر یہ خطرات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. کتنا بین الاقوامی سطح پر اس کا ادراک ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ Well, first of all, thank you so much, Dr. for inviting me to your program. اور بالکل آپ نے ٹھیک ہے، جو نارتھ آف پاکستان ہے یہ تھرڈ پول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. دنیا میں 2 پولز کے بعد سب سے زیادہ جو گلیشیئرز ہیں وہ تھرڈ پول میں ہیں. اور اکارڈنگ ٹو ریسرچ یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ اگر 1 ڈگری کا بھی فرق آتا ہے ان ٹیمپریچر ویریشن، اگر 1 ڈگری کا فرق آتا ہے تو 150 میٹر کا جو گلیشیئر ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے 1 سیلسیس سے. 1 سیلسیس سے. سو ہیٹ ویوز ان اپر انڈس بیسن اور دا نارتھ آف پاکستان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 3 سے 5 ڈگری کا فرق آیا. بالکل. اور اس 3 سے 5 ڈگری کے فرق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جسے ہم بعض اوقات فیل لائک 45 فیل لائک 40 فیلز لائک وہ، بٹ ایک ہائٹ کا ایک اور بھی فینومینا ہے سائنس کے اندر. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں، ایلیویشن پہ جاتے ہیں، تو اس سے جو ہیٹ ٹریپنگ ہے یا جو اگر لیس سے آپ کا جو میدانی علاقہ ہے وہاں پہ ایوریج ٹیمپریچر چینج ہوا ہے 1.2 ڈگری. ٹھیک ہے. تو جو آپ کا ہائٹ پہ جب جائے گا تو یہ 3 سے 5 ڈگری کا فرق آ جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی ٹوپوگرافی جو ہے، اس کی جو سوائل ہے یا جو لینڈ ہے وہ بڑی مطلب ڈفرینشیٹ ہے، ویریبل. ٹھیک ہے.
تو اس کا بہت بڑا اثر ہے، اور پاکستان کے لیے تو بہت الارمنگ سچویشن ہے اگر آپ یہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے ایسی موڈ ایک ادارہ ہے کہ جو ہندو کا شمالیہ کو ٹوٹلی اسٹڈی کر رہا ہے، اور انہوں نے اس سال کی رپورٹ میں یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ اس سال سنو کور جو ہے وہ 23% ڈکریز ہے ان دس ہول ریجن۔ 23% ڈکریز کا مطلب ہے کہ جو آپ کی سنو میلٹ ہے، جو آپ کی واٹر اویلیبلٹی ہے ٹو پروونشل لیول، وہ بڑھ سکتی ہے، وہ کم ہو جائے گی، یعنی اگر وہ 3 سے 4 مطلب پہلے اگر ہمارے پاس 100 لیٹر پانی تھا تو اب 73 لیٹر ہے، اور اس کی اویلیبلٹی جیسے ابھی سیلاب جیسے اس طرح کی وارننگز پی ڈی ایم میں سے مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پانی اب مل رہا ہے وہ ایک دم ہماری پہنچ سے زیادہ ہے، اسے ہم سافٹ اور ہارڈ اڈیپٹیشن لمٹس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہماری ہارڈ اڈیپٹیشن لمٹس جو ہیں وہ کراس ہو رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سر آپ نے بات کی کہ جو اپر انڈس بیسن جو نارتھ آف پاکستان ہے، اسپیسیفکلی گلیشیئرز ہیں، ایک ادارہ ہے آئی پی سی سی، اس کی ایک رپورٹ آتی ہے AR6 جو لیٹسٹ رپورٹ انہوں نے پبلک کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہمارے ہندو کا شمالیہ کا جو ریجن ہے وہ تھن ہوا ہے، ریٹریٹ ہوا ہے، اور کم سے کم اس کا جو گلیشیئر ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا غیر روایتی بھی ہے اور ذرا ہٹ کے یہ سوال ہے، کیونکہ ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے، کیونکہ آپ ان معاملات کو، ماحولیات کو اور کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہیں۔ کہیں کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو راک سرکل ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، جب ٹیمپریچرز بڑھتے ہیں تو اس کی جو راک میلٹنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ریت نما ہو جاتے ہیں، پھر وہ دریاؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس جو رینج ہے، ماؤنٹین رینج ہے، اس میں جو راک سرکل ہے، اگر اس میں کوئی تیزی یا اس میں کوئی ڈس بیلنس آتا ہے تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ؟ دیکھیں، ایک کلائمیٹ چینج کو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو کلائمیٹ چینج شروع سے ہو رہا ہے جب سے دنیا بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سو آہستہ آہستہ وہ کنڈیشنز ہیں جس کو ہم ہولوسین کہتے ہیں، جو آخری 12,000 سال ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے، پیٹرن جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو پیٹرن کہتے ہیں، ویدر پیٹرن یا کلائمیٹ چینج، جو ارتھ کا پلانیٹری سسٹم ہے، ارتھ سسٹم ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ پچھلے 12,000 سال سے ہمیں ایک سٹیبل کنڈیشن ملی ہوئی ہے جس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 1 ڈگری پلس اور 1 ڈگری مائنس تک ہی رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریل جتنی سویلائزیشنز ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہماری لاسٹ جو سویلائزیشن، جو کہ انڈسٹریل سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو امیشن سائیکل تھا وہ نیچرلی اتنا بڑھ گیا، کاربن امیشنز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہماری جو نیچرل سنک ہے، جو قدرتی طور پہ ہمارا جنگل ہے، ہمارا اصل میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں وہ اوشنز ہیں، اور ان کی لمٹ ایک آ چکی ہوئی ہے۔ اب اس سے زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹس ہیں۔ ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈز ٹو دا ٹپنگ پوائنٹ، جہاں پہ ہم جو ریزیلینس ہے، ارتھ ریزیلینس ہے، پلانیٹری ریزیلینس ہے، اس کو کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو سائیکلز ہیں یہ شروع سے وقت میں چلتے آ رہے ہیں۔ یہ 12,000 سال میں وہ والا ٹائم ہے جس میں ہم نے اسے آبزرو کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ اچھا، لوگوں کو بھی بتانے کے لیے، کاشتکاروں کو اور ان ایریاز میں جو لوگ ہیں، مقیم ہیں، یا جن کی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بڑا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے، تو انہیں کس طرح ہم بتا سکتے ہیں؟ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے، 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، یا ہمارے دادا پردادا جو ہے وہ ان کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا اس طریقے سے، تو یہ پیٹرن دوبارہ سے آ رہا ہے۔ کیا یہ بھی حقیقت ہے؟ نہیں، اسے انوملیز کہتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک 30 سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم ویدر ویریشنز کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شفٹ ہے اپنے نارمل پیٹرن سے۔ جتنی پہلے جو ہمارے بزرگوں کو، جسے انڈیجینس نالج کہتے ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ اچھا یہ والے موسم ہے، یہ والے مہینے تو بارش ہوگی، یہ والے مہینے تو خشکی ہوگی، اور وہ فصلوں کو اسی حساب سے بوتے اور نکالتے تھے، کاٹتے تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا 150 سال میں امیشن کی وجہ سے جو وہ ایوریجز کا پیٹرن تھا، جو کہ 12,000 سال سے سیٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں، یہ انڈسٹریل کمپلیکس جو ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہے، وہ ڈسٹرب ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2 مہینے بعد جو ٹیمپریچر ہوگا اس ٹائم پہ وہ کتنا ہوگا، ہمیں یہ نہیں پتا 90 گھنٹے یا 90 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر کیا ہوگا، پریسپیٹیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سو عام لوگوں کو یہ بات سمجھانی اور ان کو یہ بتانے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے، جو کہ جیسے میرے پیر نے ابھی بتایا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ NDM میں پروونشل مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہے، اور ان کے سیلز بنے ہوئے ہیں۔ میں اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ DC آفس جو ہے وہاں پہ کلائمیٹ ہبس کے نام سے ایک روم ہونا چاہیے، جیسے NCOC میں، جیسے فیض آباد کے بعد ہمارا بنا ہوا ہے، جو مانیٹر کرتا ہے، اور کوارڈینیشن بھی ہو۔ یس ایگزیکٹلی۔ سو وہاں پہ یہ سیلز ڈیولپ کیے جائیں کلائمیٹ ہبس کے نام سے، میں نے کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں، اس سے ہماری جو ماڈلنگ ہے، تو کیا ایریگیشن کو، ایگریکلچر کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، جس میں ہمارے بلڈنگ کوڈز، یہ تمام چیزیں، تو ان سب کی کوارڈینیشن سے آپ کہتے ہیں کہ
معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں کوآرڈینیشن کا کوئی لیپس ہوتا ہے, کوئی ایشو آتا ہے تو یہ معاملات زیادہ کمپلیکیٹ. اگر ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ پالیسیز ہیں فیڈرل لیول پہ, ہمارے پاس بے پناہ پالیسیز ہیں, ہماری امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگ جب اس پالیسی کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایلین سی محسوس ہوتی ہے. ہمیں ان کو ود ان دا ڈسکشن لینا ہوگا پالیسی میکنگ کے دوران, پلاننگ کے دوران. جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ بیسکلی صرف ڈیٹا کلیکشن ہے, صرف ڈیٹا کلیکشن, صرف ڈیٹا کلیکشن ہے کہ ہماری جو ایوریجز ہیں وہ کیا ہیں, ہمارے پیٹرن کیا ہے, ہمارا کس ٹائم پہ کیا آتا ہے. ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے سینسر چاہیے رادر دین آن فیڈرل. نہیں تو سر پھر یہ جو کہتے ہیں کہ نارتھ اور ساؤتھ کا بعض اوقات جو ہے وہ ہوائیں مل کے, یا کہیں سے سرد ہوائیں کہیں گرم ہوائیں وہ ملتی ہیں تو پھر ایک چینجز آتی ہیں, تو یہ تو پھر ایک نیچرل ہے نا, یہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نیچرل سسٹم اسے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ویدر سائیکل ہے کہ جو ہمارا چلتا ہے, جیسے ابھی مونسون, ابھی جہاں مطلب مونسون کی جہاں رینج ہے بعض اوقات وہاں مونسون نہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل ڈیفرنٹ, یعنی جہاں مونسون کی رینج میں جو ایریاز نہیں آتے وہاں پر ہیوی رین فال ہوئے. ایگزیکٹلی دیٹ از دا کنسرن ہے نا. ہمارا جو ابھی اوشن ٹیمپریچرز ہیں وہ پچھلے 13 ماہ سے ریکارڈ ہائی ٹیمپریچرز پہ ہیں. ہمارا لینڈ کا جو پچھلا ابھی جون جولائی کے اندر ہمارے جو ٹیمپریچرز رات کے ٹائم پہ 30 ڈگری سے نیچے نہیں آ رہے تھے. سو یہ ویریشن بہت بڑی ہے جس کی وجہ سے جو پیٹرن ہے وہ سائیکل ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے. اگر آپ پاکستان کی اسٹیپ دیکھیں نا, اگر پاکستان کی جغرافیکل اسٹیپ دیکھیں تو یہ میری کونی کو آپ دیکھیں, یہ گوادر ہے اور یہ سکردو ہے, اور ہم ایسے اس اسٹیپ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, جب ویدر پیٹرن آتا ہے, پاکستان ایک جغرافیکلی ایسی لوکیشن پہ جہاں پہ 2 گلوبل پیٹرن سسٹم جو ختم ہوتے ہیں, ویدر پیٹرن سسٹم. ایک مونسون کا سائیکل ہے جو بے بنگال سے آتا ہے, اور ایک ایران والا سائبیرین جو ایران سے ہوتا ہوا, بالکل افغانستان ایران سے ہوتا ہوا وہ ہمارے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. سو سردیاں اور گرمیاں ہماری ایسے شفٹ ہوتی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ڈیو ٹو ایکسٹریم ٹیمپریچرز, ڈیو ٹو ایکسٹریم ہیٹ جو کہ گلوبل سسٹم میں آ چکے ہوئی ہے, وی آر کرنٹلی اراؤنڈ 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ. آپ نے 1.5 کا ذکر کیا تھا, کرنٹلی آن ایوریج وی آر ایٹ 1.3, اور جو 2023 تھا دنیا کا سب سے گرم ترین سال. یہ ہائی رسک پہ چلے جا سکتے, بہت ہائی رسک پہ ہیں. آپ پلانیٹری باؤنڈریز کو دیکھیں تو 9 پلانیٹری باؤنڈری سائنٹیفکلی آئیڈینٹیفائی کی گئی ہوئی ہیں, جس میں سے 6 اپنی سیف ورکنگ لمٹ سے باہر ہیں, اور کلائمیٹ چینج ان میں سے ایک ہے. آپ یہ سمجھے کہ یہ اتنا زیادہ کمپلیکس ایشو ہے کہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کو یہاں پہ آپ کے ساتھ اس چیز کو میں زیادہ تھوڑے سے ایڈوانس کرنا چاہوں گا کہ ایک اے موک کا ہم کہتے ہیں ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے. یہ وہ سرکولیشنز ہیں, واٹر سرکولیشنز ہیں کہ جو پانی کو یا سمندر کو ٹھنڈا رکھتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا مونسون ڈیولپ ہوتا ہے. ریسنٹلی اسی مہینے میں ایک پیپر پبلش کیا گیا نیچر کے اندر, جس میں کہا گیا ہوا ہے کہ بڑی ہائی پروبیبلٹی ہے کہ یہ کولیپس کر جائے گا نیئر 2050. 2050 میں کولیپس کرنے کی وجہ سے جو ہمارا اکنامک جو ڈیزاسٹرز ہیں, اکارڈنگ ٹو پیپر ان نیچر $38 ٹریلین ہے پر اینم. $38 ٹریلین ٹو گلوبل اکانومی اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو پاکستان جیسی معیشت تو خدا نہ کرے. بہرحال بہت شکریہ طلعت طفیل بھٹی صاحب, ماہر ماحولیات. بڑے آسان الفاظ میں آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی سمجھایا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بڑی اہم بات کی طفیل بھٹی صاحب نے. خاص طور پر میں جو ٹورسٹ ہیں ان ٹورسٹ حضرات سے اس رسپانسبل میڈیم سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ میٹ آفس بھی آپ کو بار بار بتا رہا ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کی جانب سے بھی آپ کو وارننگز دی جا رہی ہیں کہ جو جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کے زیادہ خطرات ہیں, آپ گلگت بلتستان خاص طور پر غزر ویلی, استور اور دیوسائی پلینز تک بہت احتیاط کریں. یہاں پہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں, خاص طور پہ لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے, گلیشیئر پھٹ رہے ہیں, اس سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے, مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, تو اجتناب کریں. خاص طور پر اس ویدر میں جہاں ہم بات سادہ الفاظ میں آپ کو بتائیں, جب مونسون کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگست کا پورا مہینہ اینڈ تک تقریباً یہ چلتا ہے, تو احتیاط برتیے. میٹ آفس کو چیک کیجئے اور اپنے بچوں کا, اپنے اہل و احباب کا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے جتنے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں ان سب کو تیار رہنا ہوگا, کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے اگلے موضوع پہ بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। हम 3 दिन के बाद यानी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी की खुशियां मना रहे होंगे और जो हमारा सब्ज हिलाली परचम है उसमें जो सफ़ेद रंग है इसको समझने की ज़रूरत है कि ये अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और आज अक़लियतों का कौमी दिन भी मनाया जा रहा है। और ये दिन 2009 से हर साल 11 अगस्त को यानी 3 दिन कबल 14 अगस्त से ये मनाया जाता है। तो इसकी आप इम्पोर्टेंस का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ का, अक़लियतों का कौमी दिन क्यों मनाया जाता है। आपको आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक तारीख़ी जो बयान था उसके हवाले से बताते चलें कि उन्होंने कहा कि सब अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, सब बराबर हैं। अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। इस अक़लियती बरादरी के अफराद की मुल्क अजीज़ की हिफाजत की खातिर अपनी जानें भी निछावर करेंगे। इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो ज़ेली इदारे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल दीगर, उसी तरह इंसानी हकूक़ काउंसिल के जो आर्टिकल्स हैं, अगर आप उसका बगौर जायज़ा लें जिसमें 7 और 8 आर्टिकल है, उसमें वाज़ेह तौर पर मजहबी आज़ादी का जिक्र है। लेकिन हमारा जो पड़ोस है उसमें मजहबी आज़ादी के नाम पे जो कुछ हुआ जा रहा है, यानी हिंदू इंतहा पसंद, हिंदुत्वा राज, शेव की धरती, बाकी सब नापाक, और ख़ुद को सेकुलर स्टेट भी कहा जा रहा है। फिर आपने खुद ही फैसला करना है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सेनेटर ज्ञान चंद मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ बाबर गोरसी साहब मौजूद हैं। आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ज्ञान चंद साहब, अक़लियतों का आज कौमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, इसके अलावा बुद्धिस्ट हों, जो भी हों, सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मैंने वो इरशाद भी आपके सामने रखा। आज के इस दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, हम तो खुश हैं। मेरा गांव जो है वो बॉर्डर पे है। मेरे गांव के आधे जो ठाकुर हैं वो शिफ्ट हो चुके इंडिया, माइग्रेट कर जा चुके, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हम समझते हैं कि हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ख़ासतौर पे लोअर कास्ट पाकिस्तान के। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का ताल्लुक है, इशूज़ भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज के दिन पे अगर मैं बात करूं तो स्टेट पूरी तौर पे हमारे साथ खड़ी है। हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जी हैं जिन्होंने ये 11 अगस्त को इस दिन को माइनॉरिटीज डे डिक्लेयर किया और काफ़ी स्पेस किया। हमारे कोर्ट्स ने कुछ डिसीजन दिए जिनमें माइनॉरिटीज के राइट्स के हवाले से उन्हें डायरेक्शन दी। तो इस वक्त में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए काफ़ी फेवरेबल है। बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हम कहते हैं, लिबरल कंट्रीज कहते हैं, उनमें वो हालात नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दावा करता है, वहाँ के मैं कश्मीर की बात भी करता हूँ, लेकिन वहाँ के जो लोअर कास्ट के साथ क्या है, वहाँ के क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के मुस्लिम्स के साथ, पूरे मुल्क में कश्मीर को छोड़कर भी वो नफरतें जो फैलाई जा रही हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। तो कुछ वक्त पहले के कुछ शिकवा शिकायतें तो हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त में स्टेट ने इंश्योर किया हुआ है कि किसी भी नॉन मुस्लिम को कोई शिकायत होगी तो स्टेट बीच में आएगी और आ रही। बिल्कुल। तो हम ज़्यादा अपने मुस्लिम भाइयों को, मेजॉरिटी वाले भाइयों से ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करते हैं, क्योंकि हमारा जब भी कोई इशू होता है तो कोर्ट भी हमारे साथ खड़ी हो जाती है, हमारी आर्मी भी हमारे साथ खड़ी हो जाती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे साथ खड़ी हैं। स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माइनॉरिटीज के लिए जो सेनेट में कोई रिजर्व सीट नहीं थी, वहाँ पे रिजर्व सीट दे दी। 5% कोटा जॉब्स में दे दी। हमारे सिंध हुकूमत में जो वजारतें हैं उसमें लास्ट टेन्योर की गवर्नमेंट से हम देखेंगे तो हमारे माइनॉरिटीज के जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उससे कहीं ज़्यादा हमें शेयर दिया गया था। आज भी हम देखते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के हवाले से तो वो ज़्यादा फेवर दे रही है। अच्छा ज्ञान चंद साहब, आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का भी अक़लियतों के
قومی دن پر پیغام سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادیوں کے تحفظ کے لیے 11 اگست 1947 کے وعدے پر قائم رہنے کا عزم, اور آپ نے بالکل ٹھیک بھی کہا. دوسری جانب ISPR نے بڑا ایک اہم بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق اور ان کی آزادی آئین اور اسلام کے عین مطابق مقدس ہے. ایک طرف کانسٹیٹیوشن, دوسری طرف ہمارا ریجن یا مذہب, دونوں کے عین مطابق ہے. یعنی جو اقلیتیں ہیں ان کو مکمل تحفظ حاصل ہے. ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کیا جواب دیں گے اس پہ؟ دیکھیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ISPR کا اسٹیٹمنٹ تو میری نظر سے نہیں گزری, لیکن ہمارے آرمی چیف نے کچھ دن پہلے ایک تقریب کسی میں اقلیتوں کا ذکر کیا. ہمارے ہونے والے چیف جسٹس اور ابھی سینئر ترین چیف جو ہیں جسٹس, انہوں نے کل اقلیتوں کے حوالے سے بیان دیا ہے. ہمارا پریزیڈنٹ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور جنرلی میں بات کروں تو اسٹیٹ سے ہمیں اس وقت میں کوئی کمپلین نہیں رہی ہے, کیونکہ ہم ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کون ہندو ہے, کون مسلم ہے, کوئی عیسائی ہے, کون میجارٹی ہے. ریلیجیسلی کوئی تفریق نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں, کئی کچھ ریئر کیسز میں ہوگا, لیکن جب اسٹیٹ کا رویہ ٹھیک ہے تو پھر کمپلینٹس تو مختلف ہمارے گورننس کے ایشوز ہے, اس سے تو میجارٹی والوں کے بھی ہیں, لیکن اسٹیٹ جب مائنارٹیز کا ایشو آتا ہے تو پولیس طور پہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سینیٹر گیان چند صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ کوئی یہاں مذہبی تفریق پاکستان میں نہیں ہے, ہمیں ریاست سے کوئی گلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے. دوسری جانب کانگریس رہنما, ایک خاتون رہنما کہتی ہے کہ صرف میرا گناہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور ایون کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے بڑے ایک اہم رکن کی صاحبزادی ہوں, ایک طرف ان کی وائف ہوں, مجھے وہاں پہ کرائے پہ گھر نہیں دیا جا رہا ہے ہندوستان میں, اس لیے کہ میں مسلمان ہوں, اس لیے کہ میرا مذہب ہندو نہیں ہے. تو اگر ہم زائنسٹ کی بات کریں, وائٹ سپریمسٹ کی بات کریں, اور پھر اس کے بعد ہندوتوا کی بات کریں, تو ہمارے لیے بھی آپ کچھ کہہ دیں. ہمارے لیے کوئی ٹرم استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ باہر سے بیرونی عناصر یا دشمن عناصر کروا دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہماری طرف سے کسی برادری کو بالخصوص جو سب سے بڑی ہماری ہندو برادری ہے, اسے بھی کوئی ہم سے اس حوالے سے کوئی خدشات یا تحفظات نہیں. بابر گورسی صاحب, اقلیتوں کا قومی دن لاہور میں آج خصوصی تقریب ہوئی ہے, وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد اپنے اسلاف کے عہد پر قائم رہتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا ادا کرنا ہے. وزیر اعظم بھی اس حوالے سے پرعزم ہیں, اور ذرا تھوڑی اس کی امپورٹنس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ 3 اگست کے بعد 14 اگست ہے جی, اور 3 دن پہلے ہم اقلیتوں کا قومی دن منا رہے ہیں. اچھا, دوسرا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, گیان چاند صاحب نے بھی اچھی باتیں کی ہیں, ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں, پارلیمنٹیرین ہے. اچھا, میں یہ بتاؤں گا کہ 11 اگست کو جو یہ منانے کا دن ہے, یہ بیسیکلی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پہلی سپیچ کی تھی پارلیمنٹ سے, تو اس دن کے بعد انہوں نے بات کی تھی اقلیتوں کی اس سپیچ میں, تو اس لیے 11 اگست کو جو ہے وہ منارٹیز, یہ اقلیتوں کا دن منایا جاتا ہے. اب اس دن کا منانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ہندو رہ رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ سکھ رہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بودھزم کے لوگ رہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ پارسی رہ رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں دیگر مذاہب کے لوگ, کئی مذاہب کے لوگ ہیں جو یہاں پر کرسچن مسیحی برادری, بہت کرسچن ہمارے سب سے بڑی برادری ہے, وہ لوگ رہ رہے ہیں. ان کو یہ فیل نہ ہو کہ کہیں مسلمانوں کے لیے جو قوانین ہیں اور ہمارے لیے جو قوانین ہیں ان میں کوئی تفریق نہ ہو. تو اس لیے سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں, جو یہاں پہ میجورٹی میں ان سے بھی زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, ہم جب اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو اقلیتوں کے لیے ایک مخصوص کوٹا ہے, وہ گورنمنٹ کے حساب سے جابس کے لیے بھی ان کا 5% کوٹا ہے. اچھا, آگے آپ دیکھیں کہ ان کو الیکشنز بھی نہیں لڑنے پڑتے, وہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں, ان کے لیے بھی مخصوص نشستیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں آدمیوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی ہیں, دونوں کے لیے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ان کو الیکشن لڑ کے آنا پڑتا ہے. یہ بغیر الیکشن لڑے بھی پارلیمنٹ. دیکھیں, جب ہم اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ان تمام ممالک میں نمبر
वन में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सर फहरिस्त होगा जहाँ पे अक़लियतों को वो तमाम हकूक़ मौजूद हैं, यानी कि उनके लिए वो तमाम लॉ प्रोटेक्टेड हैं जो कि दूसरी मेजॉरिटी के लिए। अभी मुझे बता दें कि किसी मुल्क में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको इतने ज़्यादा राइट्स हों। आपके जस्टिस भगवान दास जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, इसके हमारी आर्मी में अभी जोलियन जो है मौज़म जो है वो COS थे NDMA के, अभी जनरल बने। इसके अलावा डॉक्टर्स मेडिकल में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं। सब थोड़ा गैर रिवायती बात कर रहे थे हम, हमारा जो स्कूल टाइम था तो हमारे बहुत सारे दोस्त थे, बल्कि मुझे आज याद आ रहा है, संतोष मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है, हमीद मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है, जो हमारे दोस्त थे। इलाके में तो हम उनके घरों में, अभी बलूचिस्तान में अगर आप चले जाएं और सिंध में आप जैकाबाद, शिकारपुर, सखर तक आप चले जाएं, बलूचिस्तान में कोलपुर का एक इलाका है, वो बाकायदा तौर पर वहां पे तमाम आबादी जो है वो हिंदू बिरादरी है, आसपास बलोचों की भी आबादी मौजूद है, लेकिन आज तक हिंदू बिरादरी को, यानी आप डेरा बुगटी तक अगर आप चले जाएं, जिनको हम हिंदू बुगटी भी कहते हैं, वहां पर जो वहां पर आबाद है, तो पाकिस्तान में तो हम अपनी बात जात से भी शुरू करते हैं ना। हर शख्स जो है वो माशरे की जो है वो फेस होता है, चेहरा होता है, तो ये सब मिलकर अगर हम बात करें तो अक़लियतों के साथ तो हमारा एक बड़ा हम अक़लियतें समझते नहीं है, ये तो हम मनाने की बात कर रहे हैं, ये तो उनके हकूक की हम बात करते हैं, इसलिए ताकि दुनिया इस टर्मिनोलॉजी, इस टर्म को समझती है। जिस तरह आपने पहले बात की ना कि जो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी हम उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, इसलिए मनाया जाता है। आप जिस तरह आपने कोयटा की बात की है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है नेटिव वो नारवाल है, वहाँ पे तो सिख बहुत है, करतारपुर दरबार जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हिंदू वहाँ पे काफ़ी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा। हमने तो कभी उनके साथ ये भी नहीं किया कि ये क्रिश्चियन है, ये प्रसाद के चावल खाते रहे, सब कुछ आना जाना है, उनकी शादियां अटेंड करते हैं, वो हमारे घरों में आते हैं, हम उन घरों में जाते हैं, कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है उसके अपने नॉर्म्स हैं, उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, वो हम उनको दिखाने के लिए उनको इसलिए भी मनाया जाता है कि जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रोपेगेंडास करते हैं, तो वो प्रोपेगेंडास झूठ है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एक तकरीब थी तो वहाँ पे बिशप जो लाहौर हैं वो तशरीफ़ फरमा थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के, तो उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, आर्मी चीफ भी वहाँ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप कल आ जाएं। उन्होंने अपने PSC से जनरल जवाद तारिक उनको कहा कि आप इनको बुला लें। तीसरे चौथे दिन मैंने तस्वीर देखी अखबार में, मैंने कहा देखें कितने लोगों ने वहां और भी रिक्वेस्ट की, उनको वो नहीं मिले, लेकिन बिशप को मिले। आप देखें ये अक़लियतों के लिए वो मिले। यानी ये इस बात से तो बड़ी वाज़े हो जाती है एक चीज के, आलम के जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से वो पाकिस्तान और बिलखुसूस मजहब के हवाले से बड़े कॉन्शियस और सेंसिटिव भी हैं। देखें वो बाकी बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन उनकी दूसरे दिन तस्वीर आ गई और पूरे का पूरा वो वफ्द लेकर गए थे। तो आप ये देखें कि जो सबसे मुश्किल काम है जिसको मिलना, उससे मिल रहे हैं। दूसरी आप जो आप तकरीब की बात की, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है, शहबाज शरीफ साहब भी जो है बैनुल मज़ाहिब आहंगी के ऊपर बहुत यकीन रखते हैं। हमारी बाकायदा इस हवाले से मिनिस्ट्री है और सूबों में हमारी साथ, अच्छा सूबों में भी हमारी मिनिस्ट्रीज है, अलहदा है। ये तो हमारी जो है ना फेडरल की है ना, फेडरेशन इंटरफेथ हारमनी। तो इसके अलावा अगर आप देखें कि इंटरफेथ हारमनी का काम ही ये है कि मज़ाहब के दरमियान जो है आहंगी करनी, और इसके लिए आप देखें कि दिन रात एक काम होता है। आप देखें कि अभी जो बैनुल मज़ाहब आहंगी की बात करते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त अवामे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे आए हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं, वो साथ साथ कहते हैं कि हमारे लिए तमाम मज़ाहिब जो भी हैं इक्वल है। तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जितनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि मेजॉरिटी को भी यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ होंगे। अगर आपकी लड़ाई किसी के साथ हो जाती है, किसी अक़लियत के साथ। अच्छा, इसमें एक बात, अमरीकी रियासत शिकागो कैथलिक पादरी समेत 300 से ज़ायद जो मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को ख़त लिखा है कि भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दिया जाए। ये उनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट की गई है अमेरिका से, और ये कोई और नहीं लिख रहा, ये कैथलिक पादरी हैं। हम गोल्डन टेम्पल की बात नहीं करते, हम बाकी बातें साइड पे रख देते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं करते, वो जो 15 लाख बंगालियों की शहरियत कैंसिल करने को हम नहीं करते, या जो ये शेफ की धरती की हम बात नहीं करते। ये तो बाकायदा तौर पर जो है ये मनफी प्रोपेगेंडे को काउंटर ये खत लिख कर रहा है। अच्छा, आप देखें भारत एक ऐसा मुल्क है जिसका मकरू चेहरा दुनिया देखती है। आप देख लें कि आप तो मिनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ तो मेजॉरिटी महफूज नहीं है, वहाँ पे हिंदू महफूज नहीं है उनसे, तो आप किस मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं? वहाँ तो
اپنے جو ان کی دلتس محفوظ نہیں جی ہیں، وہی انہی کی میں بات کرنے لگا، یہ شودر ہیں یا جو باقی شودر ہیں، یہ وہ اگر ان کے درمیان جو فریق ہے وہی وہاں پر محفوظ نہیں ہے، حالانکہ وہ ہندو ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو پادری ہیں یا دوسرے یہ جس طرح مسلمان ہیں، سکھ ہیں اور اسی طرح عیسائی ہیں، سر نعوذ جیوز باللہ ہیں. ان کو ناپاک کہتے ہیں، جی وہ ناپاک کہتے ہیں شیو کی دھرتی سے برامنز کے جی لیے. ہاں، جی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس نے ہمیشہ کبھی بھی ہندوؤں کے علاوہ جو ان کی پہلی والی ہے جو ٹاپر ہے لیئر ہے پہلی، جی ہاں، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں مانتے. اور منارٹیز کا تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی خیال کیا ہی نہیں جاتا. منارٹیز کو تو وہ انسان نہیں سمجھتے، انسان تو دور کی بات ہے، وہ ان کو جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور اس کی تھوڑی سی مثالیں نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اگر گائے کے گوشت کسی نے کھانا ہو، بھئی دیکھیں آپ کے لیے تو گائے جو ہے وہ بہت زیادہ مقدس ہوگی، لیکن ہمارے لیے تو گائے ایک جانور ہے، ہم جانور کا گوشت کبھی بھی کھا سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر منارٹیز کی ہم بات کریں تو بھارت ایک واحد ملک ہے جہاں پہ نہ اکثریت اور نہ اقلیت محفوظ ہے، اور اس کی واضح مثالیں ہیں. کشمیر اس کی واضح مثال ہے. اس کے علاوہ بابری مسجد کی آپ مثال دیکھ لیں، سکھوں کے گردواروں کی آپ مثال دیکھ لیں، کرسچین کے وہاں پہ جو قتل عام کی آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ جیوز کی دیکھ لیں، پادریوں کی دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ بدھزم کے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کو بھی وہاں پر جو ہے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت نہیں کرنے دی جاتی. تو وہاں پہ تو کوئی بھی انسان محفوظ ہی نہیں ہے، اس کا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو. تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہت شکریہ بابر گورسی صاحب، بڑا ایک اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. اور ناظرین 23 جون 2023 کو امریکی کانگریس کی خاتون رکن اعلان عمر، انہوں نے بھی ایوان میں اینٹونی بلنکن سے بھارت کو خاص تشویش کا ملک قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا. بارہا مودی سرکار جو کہ مسلمان دشمن سیاست کرتی ہے، مسلمان یعنی اینٹائی مسلم بیشنگ اور کارڈ کھیل کر وہ ووٹ کے حصول کو یقینی بناتی ہے، اس دفعہ منہ کی کھائی. مقبوضہ کشمیر میں اپنا کینڈیڈیٹ تک نہ لا سکے اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا. تو کس منہ سے آپ اقلیت کی بات کرتے ہیں یا ان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں؟ اب بھارت سیکولر اسٹیٹ نہیں رہی ہے، اب یہ ایک ہندو انتہا پسند اور دہشت گردوں کی ریاست بنتی جا رہی ہے. خدارا اپنے پہ نظر ڈالیں، دوسرے پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنی ذرا یہ تفصیلات جو میں نے سامنے رکھی ہیں آپ اس کو کاؤنٹر چیک کر لیجئے. اب یہاں لیں گے ایک مختصر سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم دی لیجنڈ ارشد ندیم کی بات کریں، اس سے قبل آپ کو ایک افسوسناک واقعہ خیبر ضلع کی وادی تیرہ میں 9 اگست کو مختلف یعنی 3 واقعات ہوئے جس میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جہنم واصل کیا دہشت گردوں کو. فسادیوں کا خاتمہ جو ہے اس کے لیے سینیٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. زخمی لیفٹیننٹ عزیز محمود جام شہادت نوش کر گئے. انتہائی افسوسناک، ہمارا فخر جنہوں نے اپنے لہو سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ایک اور بنیاد رکھی ہے اور دہشت گردوں اور خوارجین کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے جو بہادر ثبوت ہیں وہ اس قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے. سی ایم ایچ میں وہ زیر علاج تھے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، انہوں نے جام شہادت نوش کر دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ عزیز محمود اپنے ملک اپنے دوستوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑے اور 4 خوارج کو جہنم واصل کیا. یہ بڑا ایک اہم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لیفٹیننٹ نے 4 خوارج کو جہنم واصل کیا. تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں وہ اس کے دوران وہ شدید زخمی ہوئے، کیونکہ یہ تو ایک جذبہ ہے، جذبہ شہادت جسے کہتے ہیں. اس جذبے کے تحت انہوں نے شہادت حاصل کی ہے. یہی تو جذبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور پھر تو دوڑ لگا ہندو اور خوارجین. یہ ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے. شہید لیفٹیننٹ عزیز محمود ملک کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کی. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ عزیز محمود ملک کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی. بابر گورسی صاحب، اس پہ ہم افسوسناک نہیں کہیں گے بلکہ یہ ہمارا فخر ہے. گو کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ان والدین کے لیے، ان فیملی ریلیٹیوز کے لیے. ایک
जिगर गोशा है अगर वो इस तरह जुदा हो जाता है। लेकिन कभी आपने देखा कि किसी एक माथे पे बल आपने किसी पेरेंट्स के देखा कि जब उनके घर जाते हैं या बाकायदा उनकी तदफीन होती है सब हिलाली परचम में लपेट के, तो कितने फखरी अंदाज से कहते हैं कि हमारे बच्चे ने तो जाम शहादत नोश की है। देखें डॉक्टर साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कि शहीद जो है वो जिंदा रहता है, ये शहीद हमारा कभी नहीं अकीदा मरता है। तो इसलिए अकीदे की वजह से जो हमें अल्लाह सब्र देता है। अभी आप देखें कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज है वो हर महाज पे लड़ रही है और पाकिस्तान की सलामती के लिए। अभी आप देखें कि जितने हमारी मुसल्लह अफवाज के लोग हैं वो दिन रात जो है सरहदों पे बैठते हैं। जो अब आज हम इधर बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये उनका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये जो कैप्टन शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके उनके दर्जात वालिदैन बुलंद करे, उनके वालिदैन को जो है सब्र दे। लेकिन आप देखिएगा कि जो अज़्म इस्तेहकाम हमने स्टार्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा और ये जो दहशत गर्दी है ये वक्ती तौर पे आती है, ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बाबर कुर्सी साहब, मुझे आज कह लेने दें, बल्कि ये सवाल कर लेने दें, हमारे देखने वालों के लिए बड़ा अहम नुक्ता है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देखने वाले ये बात सुने। ये जो हमारे शहीद लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक की जो शहादत है, और इस तरह के कई हमारे कर्नल्स, हाई रैंकिंग के जो लोग शहीद हैं, जनरल्स जो शहीद हुए हैं, उनको जो शहीद करने वाले खवारजीन हैं, अगर उसे कोई ग्रोह ये खड़ा होकर कहे ये हमारे अपने हैं इन खवारजीन को, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, उनको भी दहशतगर्द करार दे देना चाहिए। क्योंकि जो दहशतगर्दों का साथी जो खवारजीन को, जी हाँ, जो जिस तरह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में बात की कि जो आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान की अदलिया को नहीं मानते या दूसरे लोगों को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हम जाते जाते मियाँ चन्नू यानी पाकिस्तान के शहजादे द लेजेंड जो अरशद नदीम हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मियाँ चन्नू का शहजादा जिसने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, उनकी माँ, उनके बाप, उनकी फैमिली को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि ऐसे सपूत और ऐसे हीरोज़ जो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं, इनका ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसको कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर और हुकूमतें भी इनकी सपोर्ट करें। इजाज़त दीजिए और फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।